اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہایت انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا اور آپ کے والد کا نام متا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شمال میں واقع موصل کے بالکل بالمقابل دریائے دجلہ کے قریب واقع ایک بستی نینوا میں نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آشوریوں کا نبی مبعوث فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے شہر نینوا کے آثار و باقیات کے متعلق تحریر لکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، میں نے شہر نینوا میں بہت سے بت اوندے منہ گرے دیکھے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی مبعوث فرما کر نینوا بھیجا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی سورہ صفات میں فرماتا ہے، بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، اور ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو دعوت توحید دی، ان کی ہر طرح سے اصلاح کرنے کی کوشش کی، انہیں بارہا یہ سمجھایا کہ بے شک عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بت تمہیں کوئی نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر آشوری کسی طور بھی نہ مانے، وہ اپنے مذہب بت پرستی میں ہی مگن رہے۔ یوں سال ہا سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اس عرصے میں کوئی ایک بھی آشوری حضرت یونس علیہ السلام کا پیروکار نہ بنا، بلکہ ان لوگوں کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات پیدا کی، ان کے لیے آلام و مصائب کا باعث بنے، انہیں ہر طرح سے اذیت پہنچانے کے منصوبے بنائے اور ان کو ہر طرح سے ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہر طرح کے حالات میں، مصائب و مشکلات میں تبلیغ کا کام جاری رکھا اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ پیغام الہی آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنی قوم کو اب باخبر کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کفر کے رستے پر چلتے رہے اور ان کی یہی روش رہی تو آنے والے 3 دنوں میں وہ عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے، اور باقی سابقہ اقوام کی طرح ان کا نام صرف تاریخ میں رہ جائے گا۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کر دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی قوم سے اس حد تک دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ پیغام الہی اپنی قوم کو پہنچاتے ہی وہ وہاں سے اس بستی سے نکل پڑے، جبکہ اللہ کا یہ حکم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی عوام کو، اپنی قوم کو عذاب الہی کے آنے والے متعین دنوں کی نشاندہی کرنے کا حکم دیا تھا، اپنی قوم کو اس عذاب سے آگاہ کرنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ وہ بستی چھوڑ کے چلے جانے کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اسی عمل کی طرف اللہ پاک سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو کہ وہ غصے کی حالت میں چل نکلا اور یہ خیال کیا کہ ہم اس کو نہ پکڑ سکیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے اس عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جنہوں نے سال ہا سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ان کا ہر ظلم، جبر اور مصائب و مشکلات کا صبر و استقامت کے ساتھ سامنا کیا، مگر جیسے ہی حکم الہی آن پہنچا کہ آپ کی قوم اگر اب بھی اپنی روش، اپنے رستے پر بدستور چلتی رہی تو وہ عذاب الہی کا آنے والے ان مقررہ دنوں میں شکار ہو جائیں گے، مگر وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ انہیں ان کے رب نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ وہ اپنی مرضی، اپنے غصے، ایک پل کے غصے سے وہاں سے نکلے اور رب کی آزمائش کا شکار ہوئے،
جس کا ذکر قرآن پاک کی اسی آیت میں ہے کہ وہ غصے کی حالت میں اپنی بستی سے چل نکلے، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان کی قوم نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اب وہ عذاب الہی ان کی طرف بس آن پہنچنے والا ہے، تو وہ غصے کی حالت میں وہاں سے نکل پڑے کہ میں تو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہوں، پیغمبر ہوں، اس کا پیغام میں نے اس کے بندوں تک پہنچا دیا، میرا کام اب ختم ہو چکا ہے۔ مگر آنے والے وقت غیب کا علم اللہ کے جو بعید ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان میں آنے والے وقت میں ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے اس گمان کے ساتھ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر، ان کی قوم کے لیے تو عذاب کا حکم تھا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کیا حکم ہے انہوں نے اس کا انتظار ہی نہیں کیا اور اپنے غصے سے وہاں سے چل نکلے۔ بے شک غصے میں کیے جانے والے فیصلے ہمیشہ ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے غصے کی حالت میں اس بستی سے چل نکلے، اور ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بستی والوں نے پہلے دن ہی آسمان پہ وہ بادل دیکھ لیا جس کا حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے تذکرہ کیا تھا۔ تمام بستی والوں نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک ایسا بادل ہے جو کہ سیاہ کالا ہے اور جس سے آگ کے شعلے لپک رہے ہیں۔ جب تمام بستی والوں نے اس بادل کو دیکھا تو ان کے دل خوف اور ڈر سے بھر گئے، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ان کی بستی سے بہت قریب تھی اور وہ ان لوگوں کے انجام سے بھی بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام ان سے کر چکے ہیں اور اب دیر ہو چکی ہے۔ مگر تمام بستی کے سرداران اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ عذاب الہی ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے۔ تمام لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین توحید کی طرف ہم پلٹ جاتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یوں کفر کو اپنی حیات سمجھنے والے توحید کے منکر لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیں۔ تمام کے تمام بستی والے یہاں تک کہ سرداران پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور بستی سے نکل کے میدان میں چلے جاتے ہیں، اور تمام لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماں بیٹے سے الگ ہو جاتی ہے اور سبھی آہوزاری کرنے لگتے ہیں۔ ڈر اور خوف ایسا کہ کہیں ہم عذاب کی لپک میں نہ آ جائیں۔ تمام لوگ ہر بات کو بلائے بس خدا کے سامنے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ عذاب ان کے سروں پہ مسلسل 3 دن تک منڈلاتا رہا، حلق میں چبھے کسی کانٹے کی مانند۔ اور بے شک ہمارا رب، ہم سب کا رب، توبہ و ندامت کے آنسو کو بے انتہا پسند کرنے والا رب، بلاخر ان پہ مہربان ہوتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک نئی حیات ایمان کے ساتھ نصیب فرماتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یونس میں ہے کہ کسی بستی والے نے بھی ایمان نہ لایا جو کہ لاتے تو ان کے حق میں فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی بستی کے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو ان پر سے ہٹا لیا اور ان کو دنیاوی زندگی میں ایک خاص وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی عدم موجودگی میں تمام کے تمام بستی والے 1,20,000 تمام کے تمام افراد توحید کے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اہل ایمان میں سے ہو جائیں، زیادہ تر یا تو اہل ایمان والوں کے ساتھ کفار یا پھر منافق تو رہتے ہی رہے ہیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جو کہ تمام کے تمام خدا کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے اہل ایمان والوں میں شامل ہو گئے۔
ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ کیا وہ اہل ایمان والوں میں شامل ہو گئے یا کہ دنیاوی عذاب کا شکار ہو کر اپنے انجام کو جا پہنچے؟ لہٰذا وہ اپنے غصے میں سمندر کی جانب چلے گئے، جہاں پہ ایک کشتی اپنی سواریوں اور ان کے ساز و سامان کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ صفات میں کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ جب وہ بھاگ کر بڑی کشتی میں جا پہنچے اور کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی اور سمندر میں طغیانی پیدا ہو گئی، یوں لگا کہ ابھی کے ابھی غرق ہوئے۔ جب یکایک سمندر میں موجیں اٹھی اور طغیانی پیدا ہو گئی تو تمام لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیں تاکہ کشتی یہ جو ڈھانواں ڈول ہو رہی ہے کسی طور سنبھل جائے، مگر ایسا کرنے کے باوجود بھی کشتی کسی طور نہ سنبھلی۔ تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے ہم میں کوئی ایسا گناہ گار شخص ہو جس کی بدولت ہم سب کے ساتھ مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ بہت سوچ و بچار کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام لوگوں کے نام کا کوڑا ڈالتے ہیں اور جس کے نام کا کوڑا نکلے گا اس کو اٹھا کے ہم سمندر میں پھینک دیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور کوڑا میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ جب تمام لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا یقیناً ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، یہ تو بہت ہی دیندار اور نیک انسان ہیں، ہر کسی کی مدد کرنے والے۔ تو انہوں نے دوبارہ سے کوڑا ڈالا۔ جب دوبارہ سے کوڑا ڈالا تو اس میں پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تمام لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا مشترکہ طور پر کہ وہ ایک بار پھر کوڑا ڈالیں گے، اور تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اب کی بار بہت اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ یہ جو بار بار ان کا نام آ رہا ہے یقیناً وہ کچھ غلط کر بیٹھے ہیں اور یہ ان کے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں سے کچھ غلطی نہیں ہوئی ہے، بے شک میں ہی وہ گنہگار انسان ہوں جس کی بدولت تم سب لوگ مصیبت میں پھنس چکے ہو، لہٰذا مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینک دو تاکہ تم سب لوگوں کو نجات مل سکے۔ اور مجبوراً تمام لوگوں نے ان کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ صفات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر قرآن اندازی ہوئی اور یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا اور بلا آخر ان لوگوں نے ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی جسے ویل اور حوت کہتے ہیں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور اس مچھلی کو یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا، اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ ان کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ صفات میں فرماتے ہیں اور پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کرنے لگے۔ بلا شبہ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور محفوظ رہنا اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک بہت بڑا عجوبہ ہے کہ کسی کو مچھلی نگلے مگر اس کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک، اور کچھ کے مطابق 7 دن، اور زیادہ سے زیادہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں فرماتا ہے اور بلا آخر وہ اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکار اٹھے۔ یہاں پہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ چونکہ رات کا اندھیرا بھی اور سمندر کا اندھیرا بھی اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تینوں اندھیرے مراد لیے جا سکتے ہیں، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس وقت یہ تینوں اندھیرے ایک ساتھ درپیش تھے، یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں گئے، وہاں بہت سی آبی مخلوقات تسبیحات میں مصروف تھی، اپنے رب کا ذکر کر رہی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام میں اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک اشارہ پایا اور انہوں نے بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کی۔
بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ صفات میں فرماتا ہے، اور اگر وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے والے دن تک اسی کے پیٹ میں رہتی۔ یعنی کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام نسائی تمام نے ہم خیال ہو کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی وہ سورہ انبیاء کی یہی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ ایک مستجاب دعا ہے۔ جو کوئی بھی رنج و مصیبت کے عالم میں اس تسبیح کو پڑھے گا، یقیناً اللہ پاک کے ہاں اس کو اپنا فضل و کرم ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم اہل ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا کہ سب اہل ایمان کے لیے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جواب دیا کہ وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی، مگر باقی اہل ایمان کے لیے وہ عام ہے۔ کیا تم نے قرآن پاک کی وہ سورہ انبیاء کی آیت نہیں سنی کہ ہم اہل ایمان کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یوں تسبیح کرنا اتنا پسند آیا کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کیا، اور مچھلی کو یہ حکم ہوا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگلائے، لہٰذا مچھلی نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ صفات میں فرماتا ہے، اور ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک خاص مدت تک رہے، وہاں پہ ان کی جلد بالکل ہی جسم سے اتر چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جسم بہت کمزور اور لاغر تھا۔ وہ کئی دن تک سمندر کے کنارے پڑے رہے۔ بالآخر اللہ پاک نے ان کے لیے ایک سایہ دار بیل کو اگایا، جس کے پتوں نے ان کے کمزور جسم کو ڈھانپ لیا، اور سمندر کی ٹھنڈی اور خنک ہواؤں سے ان کے کمزور جسم کو بچا لیا، جس کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ صفات میں فرماتا ہے، اور ہم نے سایہ کرنے کے لیے ایک بیل دار پودے کو اگایا جس کے پتوں نے ان کو ڈھانپ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایک بکری اپنا دودھ پلانے آیا کرتی تھی، جس کی بدولت حضرت یونس علیہ السلام جلد صحت مند ہو گئے اور دوبارہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے، جہاں پہ ان کو ایک ایسی قوم ملی جو کہ ان کی توحید کی دعوت کو قبول کر چکی تھی اور اسی خدا پہ ایمان رکھتی تھی جس کے وہ پیغمبر تھے۔